رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں صدقہ دینے سے اللہ مال میں اضافہ فرما دے گا، زکوٰۃ دینے سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے، ضروریات سے ہٹ کر اتنا سرمایہ آدمی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے اس نے بولیے 2.5 روپے 2.5 روپے اس نے زکوٰۃ دینی۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، بڑا سادہ سا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی گاڑی ضرورت کی ہے اور کون سی گاڑی فیشن کی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہیں، کون سی میں نے اضافی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں شریعت ایک محتاط زاویہ بیان کرتی ہے اور پریشان نہیں کرتی کسی کو بھی، جو تیری ضرورت کی چیز ہے اس پر زکوٰۃ اللہ پاک نے رکھی۔ ہیرے کی انگوٹھی کوئی شخص پہن لے، اس نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خاص توجہ فرمائیں، ہیرے کی انگوٹھی وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی، لیکن چونکہ وہ خاتون اسے پہن رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سونے پر زکوٰۃ ہے چاہے عورت پہنے بھی، یہ اللہ پاک کا قانون ہے نا جی، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اس پر اللہ پاک نے زکوٰۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک چیز ہے، وہ بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے اور ضرورت کی ہوتی ہے، لوگ اسے پہنتے ہیں، تو منع جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ پھر آپ کے پاس 100 کلہ زمین کا ہے، 100 ایکڑ زمین ہے، لیکن وہ کاشتکاری کی زمین ہے، آپ نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ وہ مہنگی ہوگی تو میں بیچ دوں گا، ہے 100 ایکڑ لیکن کاشتکاری پہ رکھی ہے، اللہ نے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی، اس پر عشر رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ یہ الگ بات ہے، لوگ اس کے مسائل بھی نہیں سیکھتے، وہ بھی صحیح ادا نہیں کرتے، عشر ہر فصل پر ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی۔ ہاں اگر وہ کرائے پہ دیتا ہے، جیسے ٹھیکے پہ دی جاتی ہے زمین، تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور جو اس پر فصل کاشت کرے گا اس کاشتکار نے اس کا عشر دینا ہوگا، یہ زمین کی۔ لیکن اگر کسی شخص نے زمین اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اتنے چند پلاٹ لے لیتا ہوں، کل کو ذرا مہنگے ہو جائیں گے تو میں بیچ دوں گا، تو وہ اس کا جو مال ہے وہ مال تجارت ہو گیا، مال تجارت پر زکوٰۃ آتی ہے، چاہے اس کی اربوں کی پراپرٹی ہو، جو اس نے پلاٹ اس نیت سے لیے ہوئے، یا جو مکانات، جو دکانیں، جو چیزیں اس ارادے سے لی ہوئی ہیں کہ میں ان دکانیں ذرا مہنگی ہو جائیں گی تو میں ان کو فروخت کر دوں گا، تو اسے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ذری زمین خرید لے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میرے پاس 6 پلاٹ ہیں تو میرے 6 بچے ہیں تو سارے ایک ایک میں رہیں گے، یہ نیت کر لے، کل کو بیچنی پڑ جائے تو معاملہ الگ ہے، لیکن آج شریعت اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ کتنا سادہ اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان رکھا ہے ہمارے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں، وہ وڈیرے نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ اس دفعہ جون کے حساب سے آیا یا اپنے حساب سے آیا ہے؟ چاند کے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے۔ اب جتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات، فقہ کے اندر کہتے ہیں اس کو حاجات اصلیہ،
وہ حاجات اصلیہ سے جتنا مال بھی زیادہ ہے، ایک آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور اگر اس نے 2 رکھی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک کی، اس نے 2 رکھ لی۔ جاگ رہے نا آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو 2 رکھ لی اس نے، تو اس نے زکوٰۃ دینی۔ اب زکوٰۃ کیا ہر سال دینی ہے؟ اگر ہر سال مال کے نصاب رہے گا، میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی، ہر سال وہ مال کے نصاب ہوگا اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ مال کے نصاب رہا تو اس نے زکوٰۃ، درمیان کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی، یہ بات آپ نے غور سے سنی ہے۔ میرے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کتاب میں 7 رکھے ہوئے ہیں، 7 جو ہمارے ہاں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا۔ میں بڑی باریک کر کے اور آسان کر کے مسائل فقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا بات۔ ایک شخص کے پاس پیسے موجود تھے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا اس کے اکاؤنٹ میں۔ اب اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن درمیان میں وہ 9 بھی ہوا ہے، وہ 8.5 بھی ہوا۔ جب اگلے سال کا یکم رمضان آیا تو وہ پھر 10 لاکھ ہو گیا، وہ چاہے 1 مہینہ پہلے ہو یا 1 منٹ پہلے ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو درمیان میں 2-3 دفعہ کم بھی ہوا ہے تو سال تو گزرا ہی نہیں۔ ہاں، مال فی نفس سے ہی ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، رہے ہی نہ۔ ایک دفعہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی چلا گیا، اس کی جیب میں کوئی شے نہیں بچی۔ اب جب نئے سرے سے 10 لاکھ آئے گا تو سال اس حساب سے کاؤنٹ کیا جائے، تو اس پر زکوٰۃ دینی۔ ہاں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا، پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دینی ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ میرے پھر سونے کی گل ہی کرتے ہو۔ اللہ میں چاندی دی بھی کیتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سال گزرنے کے بڑا آسان رکھا ہے شریعت نے اس نے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ضروریات سے ہٹ کر اتنا سرمایہ آدمی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے اس نے بولیے 2.5 روپے 2.5 روپے اس نے زکوٰۃ دینی۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، بڑا سادہ سا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی گاڑی ضرورت کی ہے اور کون سی گاڑی فیشن کی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہیں، کون سی میں نے اضافی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، شریعت ایک محتاط زاویہ بیان کرتی ہے اور پریشان نہیں کرتی کسی کو بھی